السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ شمیم کافی نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ لالی دیکھ کر مجھے بھی شک ہونے لگا تھا۔ اس کی اماں کہتی تھی کہ ابھی سے اتنی کم عمری میں یہ نہ جانے کیوں اتنی پھول رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا تو کہنے لگی، تم بھی اپنی اماں سے کہا کرو وہ تمہیں بھی حویلی لے جائیں، پھر دیکھنا تم بھی بہت خوش ہو جاؤ گی۔ میری خوبصورتی کا راز تو وہ حویلی ہی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی حویلی جانے کا شوق ہونے لگا۔ میں نے اماں سے جیسے ہی بات کی تو اماں نے مجھے سختی سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، آج کے بعد ایسی بات منہ سے بھی مت نکالنا۔ اب میں جان گئی تھی کہ مجھے حویلی جانے کی اجازت کبھی نہیں ملے گی، پر جیسے ہی میں شمیم کو دیکھتی جو خوشی خوشی حویلی جاتی اور خوشی خوشی وہاں سے واپس آتی تھی، تو میرا دل بھی للچانے لگتا تھا کہ نہ جانے وہ حویلی جا کر کیا کرتی ہے جو اس کے چہرے پر اتنی لالی آ جاتی ہے۔ ایک روز میں نے شمیم کو اس سے حویلی میں اس حالت کے ساتھ دیکھا تو شرم کے مارے میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ تو میرا نام ملائکہ ہے، میرا تعلق بہت غریب گھرانے سے تھا۔ اماں نے کافی ٹھوکریں کھائی تھیں، پھر کہیں جا کر اماں کو کام ملا تھا۔ اماں کی ایک سہیلی تھی، وہ بھی اماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی۔ اسی نے ہی اماں کو کام لگوا کر دیا تھا۔ اب اماں حویلی جاتی تھی لیکن وہ شام کو واپس آتی تھی۔ میں اماں کی راہ تکتی رہتی تھی۔ وہ جیسے ہی آتی تھی تو وہ بچا ہوا کھانا کافی پیٹ بھر کر کھاتی تھی۔ اس طرح اماں کی سہیلی کی بیٹی سے بھی میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ شمیم اور میں ہم عمر ہی تھی۔ شمیم کافی خوبصورت تھی۔ وہ بھی آئے روز کافی بن ٹھن کر حویلی جاتی تھی۔ میں جب بھی اسے تیار ہوتے ہوئے دیکھتی تو اس سے یہی پوچھتی تھی کہ شمیم کہاں جا رہی ہو، پر وہ کہتی تھی کہ میں حویلی جا رہی ہوں۔ میں بہت پریشان ہو جاتی تھی کہ وہ سج دھج کر حویلی کیوں جاتی ہے جیسے اس کی بارات ہو، لیکن میں کبھی بھی اس سے نہیں کہتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ آگے سے وہ منہ توڑ جواب دے گی۔ پر اماں سے میں ضرور اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ اماں، جب بھی شمیم حویلی جاتی ہے تو وہ لال لپسٹک لگا کر اور کافی بن سنور کر جاتی ہے، آخر وہ یہ سب کیوں کرتی ہے؟ اماں میری بات سن کر مجھے خاموش کروا دیتی کہ دیکھو خبردار، جو آج کے بعد کسی کے سامنے تم نے ایسی بات کی، میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ حویلی کی باتیں مجھ سے مت کیا کرو۔ گویا اماں کو پسند ہی نہیں تھا کہ میں حویلی کے متعلق کوئی بات کروں، اسی لیے میں خاموش رہتی تھی۔ پر میرے اندر یہ تجسس کثرت سے پیدا ہونے لگا تھا کہ کاش میں بھی کبھی حویلی جاؤں اور وہاں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہاں پر ایسا کیا کام ہوتا ہے کہ شمیم اتنی خوش ہوتی ہے۔ ایک روز اماں نے مجھے کھیر دی کہ جا کر شمیم کے گھر دے آؤ۔ میں تو فوراً ہی خوشی خوشی تیار ہو گئی اور وہ کھیر لے کر شمیم کے گھر گئی تو شمیم نے لال جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ وہ تو پہلے سے کافی پھولی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ شمیم، تم تو ایسے لگ رہی ہو جیسے تم شادی شدہ ہو، آخر اس خوبصورتی کا کیا راز ہے؟ کہنے لگی کہ دیکھو، اگر تم چاہتی ہو کہ تم خوبصورت ہو جاؤ اور تمہارے چہرے پر بھی لالی آ جائے تو میں تو تمہیں یہی کہوں گی کہ تم بھی میرے ساتھ حویلی آ جایا کرو۔ وہاں پر تم وہ سب کرو گی تو تمہاری صحت بھی ایسی ہی ہو جائے گی۔ اس کی بات پر میں اداس ہو گئی تھی کیونکہ مجھے اماں کی وہی باتیں یاد آنے لگی تھیں جب وہ مجھے حویلی کا ذکر کرنے سے بھی منع کرتی تھی۔ پر میں شمیم کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے اسے ٹال دیا کہ ہاں میں دیکھوں گی، پڑھائی سے فرصت ملی تو حویلی بھی آ جاؤں گی۔ لیکن پھر میں دوبارہ سے شمیم کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ بہت لال تھا جبکہ اس کا پیٹ تو باہر کو نکلا ہوا تھا۔ مجھے محلے کی نسرین آنٹی یاد آئی تھی جس کا 9واں ماہ تھا۔ ان کا پیٹ بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ یہی دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ عجیب سے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن اگر شمیم سے اس بات کا ذکر کرتی تو یقیناً وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی، اسی لیے میں فوراً ہی وہاں سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی اپنے گھر گئی تو اماں کو کہنے لگی کہ اماں،
شمیم کا پیٹ تو ایسے پھولا ہوا ہے جیسے اس کا بچہ ہونے والا ہو۔ اماں کہنے لگی، پاگل لڑکی، یہ بات کسی کے سامنے بالکل بھی مت کرنا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ تم نے اپنی بیٹی کو تمیز نہیں سکھائی ہوئی۔ اماں نے مجھے پھر سے چپ کروا دیا تھا، لیکن اس بار تو میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ بات کی تہہ تک جا کر رہوں گی۔ آخر حویلی میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ شمیم کی ایسی حالت ہے، جبکہ وہ بالکل خاموش ہے اور بہت زیادہ خوش ہے۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں بتائیں آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا بس یہ سمجھ لو کہ پیسوں کے لیے کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن تم کبھی بھی اس حویلی میں مت جانا، میں تمہیں خبردار کرتی ہوں۔ میں نے اماں کو کہا ٹھیک ہے، پر میں بہت سوچنے لگی تھی کہ شمیم کو اتنی کیا مجبوری تھی کہ پیسوں کے لیے اس نے یہ سب کر دیا۔ اب تو میں شمیم سے دور دور رہنے لگی تھی۔ کچھ روز بعد ہی یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی تھی کہ شمیم کنواری ہی ماں بننے والی ہے، پر اچانک ہی اس کی ماں نے پورے محلے والوں کو بتایا کہ اس کی شادی اس نے 2 سال پہلے ہی کروا دی تھی۔ یہ سن کر تو میرا رنگ اڑ گیا تھا، اتنی بڑی حقیقت تھی جو کہ مجھے شمیم نے بھی نہیں بتائی تھی۔ میں تو فوراً ہی شمیم کے گھر پھر سے چلی گئی اور اس سے شکوہ کرنے لگی کہ تم نے اپنی شادی کا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جب وہ کہنے لگی کہ دیکھو مجھے میری اماں نے سختی سے منع کیا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری شادی کس سے ہوئی ہے، یہ تو بتاؤ پھر۔ لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی کہ تم کبھی حویلی آنا تو میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی، بلکہ میں تمہیں اپنے شوہر سے بھی ملواؤں گی۔ دیکھنا تم میرے شوہر سے مل کر بہت خوش ہو جاؤ گی، وہ بہت اچھے انسان ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کی بدولت ہی تو ہمارے گھر میں اتنی خوشحالی آ گئی ہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی، اس کا گھر دیکھنے لگی تھی۔ یہ بات تو سچ تھی کہ جب سے شمیم حویلی گئی تھی اس کی اماں تو خوش ہو گئی تھی، ان کے دن تو بالکل ہی پھیر گئے تھے۔ جبکہ میری اماں بھی وہاں سے واپس آتی تھی تو وہ منہ لٹکا کر ہی آتی تھی، ان کے ہاتھ میں تو بچے ہوئے کھانوں کے شاپر ہوتے تھے، اس کے علاوہ تو انہیں کوئی پیسے نہیں ملتے تھے۔ ایک روز تو میں نے بھی اماں سے کہہ دیا کہ اماں آپ بھی شمیم کی اماں کی طرح اچھے کام کیا کرو تاکہ آپ کو بھی کافی سارے پیسے ملیں۔ میرا بس یہی کہنا تھا جب اماں نے مجھے ایک رکھ کر لگا دی تھی، میں اوندے منہ جا گری تھی، لیکن یہی سوچتی رہی کہ میں نے ایسی بھی کیا گناہ والی بات کی تھی جو اماں نے مجھے ایک کھینچ کر تھپڑ مار دیا تھا۔ میں بہت زیادہ روئی تھی۔ اگلے روز اماں مجھے پیار سے بلا کر کہنے لگی دیکھو بیٹا، تم نے بات تو بچوں والی کی تھی، لیکن تمہاری بات میں بہت بڑا راز چھپا تھا۔ تم بس کبھی بھی حویلی مت جانا، اور تم شکر کیا کرو کیونکہ میں جو بھی کما رہی ہوں یہ حلال کی کمائی ہے، میں کبھی بھی برے راستے میں نہیں پڑنا چاہتی، اسی لیے تمہیں بھی بچا بچا کر رکھتی ہوں، کیونکہ اگر کسی کی نظر تم پر چلی گئی تو لوگ مجھے بھی یہی لالچ دیں گے کہ اگر میں چاہوں تو پیسے کما سکتی ہوں، پر میں ایسی کمائی چاہتی ہی نہیں ہوں جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے۔ اس وقت مجھے اماں کی یہ ساری باتیں کافی عجیب لگتی تھی، وہ میرے سر سے ہی گزر جاتی تھی، پر میں جان گئی تھی کہ اماں کی ہر بات کا یہی مطلب ہے کہ میں حویلی کا ذکر بھی نہ کیا کروں۔ لیکن آخر یہ کب تک چلتا رہتا؟ اماں کو اب میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ میں تمہاری شادی جلدی سے کر دوں گی تاکہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ میری عمر 15 سال تھی، میں جوان بھی ہو گئی تھی، اور خوبصورت تو مجھے اماں سے ہی ملی تھی، جبکہ میں تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، کسی نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پر ایک روز اماں کی دور کی رشتہ دار مجھ سے ملنے آئی، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی، پھر جاتے ہوئے پیار کر گئی اور میرے ہاتھوں میں زبردستی 500 کا نوٹ تھما کر گئی۔ اماں بہت خوشی خوشی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا رشتہ حاکم سے طے ہو گیا ہے، تمہاری شادی میں جلد ہی کروا دوں گی۔ اماں کی بات سن کر تو میں سکتے میں آ گئی تھی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی، میں تو آپ کے ساتھ ہی ساری زندگی گزاروں گی۔ اماں کہنے لگی تم کیا پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو، بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں
اور کبھی نہ کبھی تو اپنا گھر چھوڑ کر جانا ہی ہوتا ہے۔ بیٹیوں کا تو اصل گھر ہی اس کا سسرال ہوتا ہے۔ اور دیکھنا، حاکم بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں ساری زندگی خوش رکھے گا۔ اب تمہاری شادی ہو جائے گی، شمیم کو ہی دیکھ لو، کتنی خوش ہے۔ پر اماں کی بات سن کر میں فوراً ہی بولی، شمیم تو حویلی جاتی ہے، اس کی خوشی کا راز تو وہ حویلی ہے، اور نہ جانے اس کا شوہر کون ہے۔ کاش مجھے بھی ویسا ہی شوہر ملتا۔ پر اماں نے مجھے سختی سے چپ کروا دیا، کہنے لگی کہ حاکم بہت اچھا انسان ہے۔ اماں میری شادی کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اب تو ہمارے گھر کھانا بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ اماں کھانے کے بدلے پیسے ہی جوڑ رہی تھی، اور کبھی کبھی جہیز کے لیے بھی کچھ چیزیں لے آتی تھی۔ اس طرح انہوں نے میرا جہیز بنا لیا تھا۔ اب تو میں شمیم سے بھی نہیں ملتی تھی۔ اماں نے مجھ پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی، تاکہ میں غلطی سے بھی باہر نہ نکل جاؤں، جیسے انہیں تو مجھ پر شک ہو کہ میں حویلی نہ پہنچ جاؤں۔ پر اس شک کی وجہ سے میرا یہ تجسس مزید بڑھنے لگا تھا کہ نہ جانے حویلی میں ایسا کیا خزانہ ہے جو میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر اب میں وہاں نہ گئی تو میں ضرور شادی کے بعد حویلی چلی جاؤں گی۔ اچانک ہی ایک روز میری ہونے والی ساس پھر سے ہمارے گھر آ گئی۔ اماں کو کہنے لگی کہ دیکھو، میں جو کہوں گی وہ تمہیں عجیب تو لگے گا، لیکن یہ بات تمہاری بیٹی کی بھلائی ثابت ہوگی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بیٹی آگے والی زندگی میں عیش کرے۔ اسی لیے تم سے میں بس 1,00,000 روپے کی ڈیمانڈ کرتی ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ سب میں حاکم یا اپنے لیے مانگ رہی ہوں، یہ تمہاری بیٹی کے لیے ہی ہوگا۔ میں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو میں سوچ میں پڑ گئی، پر اماں کہنے لگی کہ دیکھیں، ہمارا مکان تو 2 کمروں پر مشتمل ہے، ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہوتے، اتنی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ جہیز بھی نہیں چاہیے، پھر اتنے زیادہ پیسے کیوں مانگ رہی ہیں؟ وہ بولی کہ دیکھو، دیر آئے درست آئے، عقل مجھے بعد میں آئی ہے، اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ تم چاہو تو اپنی بیٹی کی شادی کرا لو، اگر نہیں چاہتی تو پھر بے شک 1,00,000 نہ دینا، اور تمہاری بیٹی تمہارے گھر ہی بیٹھی رہے گی۔ یہ کہہ کر تو وہ وہاں سے چلی گئی تھی، پر میری اماں رونے لگی تھی۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں، 1,00,000 روپے کہاں سے لائیں گی؟ اماں کچھ دیر بعد کہنے لگی، مجھے اب 1,00,000 روپے کا انتظام کرنا ہی ہوگا، مجھے مالکن سے بات کرنی ہوگی۔ یقیناً اماں حویلی کی مالکن کا ہی تذکرہ کر رہی تھی۔ اگلے روز وہ آئیں تو بہت خوش تھی، جیسے 1,00,000 کا انتظام ہو گیا ہو۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ اس طرح میری مہندی والی رات آ گئی۔ سب لوگ ہی بہت تیار تھے، پر اماں کہنے لگی کہ مجھے ابھی حویلی جانا ہوگا، کیونکہ آج ہی مجھے 1,00,000 روپیہ ملے گا۔ سب مہمان آ رہے تھے، لیکن میری ساس نے اماں کو کہہ دیا کہ تم فکر نہ کرو، مہمانوں کو میں دیکھ لوں گی، تم بس 1,00,000 لے آؤ۔ اماں بہت ڈری ہوئی تھی، جیسے نہ جانے وہ کس کنویں میں چھلانگ لگا رہی ہو۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑتی تو وہ مسکرا دیتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اندر سے بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی حویلی چلی گئی۔ اب میں بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ سب مہمان آ رہے تھے، میں تو ابھی تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ سہیلیاں یہی کہتی کہ تم تیار ہو جاؤ، تو میں انہیں ٹال دیتی کہ اماں آئیں گی تو ہی میں تیار ہوں گی، پر اماں تو آئی ہی نہیں۔ دن سے شام ہو گئی، لیکن اماں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے اماں ٹھیک تو ہوں گی۔ یہی سوچ کر شام کو میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے حویلی جانا چاہیے، تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ اماں اتنا کیا اہم کام کر رہی ہیں۔ اماں نے تو کہا تھا کہ وہ پیسے لے کر فوراً واپس آ جائیں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بار تو میں ضرور حویلی جاؤں گی، تاکہ میں یہ تو دیکھ سکوں کہ وہ آخر کہاں گئی ہے۔ کیا پتا وہ حویلی سے نکل آئی ہوں، اور نہ جانے راستے میں ان کے ساتھ کیا ہو گیا، کیونکہ اماں کی طبیعت بھی بہت بوجھل سی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے کسی کو بھی نہ بتایا اور گھر سے فوراً ہی باہر نکل آئی۔ مجھے حویلی کا راستہ تو شمیم نے بتایا ہوا تھا۔ اب میں بڑے بڑے قدم اٹھا کر اس جانب جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اماں نے سختی سے منع کیا تھا،
پر یہ سب کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ میں جیسے ہی حویلی کے سامنے رکی تو حویلی رات کے اندھیرے میں اور بھی روشن تھی۔ نہ جانے اس کے اندر کیا چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر گئی تو عجیب سا گانے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں اندر بڑھنے لگی جب اچانک ہی کسی نے مجھے روک لیا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہ تو حویلی کی مالکن تھی۔ ان کے چہرے سے ہی روب اور دبدبا جھلک رہا تھا۔ میں تو ان کے سامنے ایک چونٹی کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ مجھے جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر کہنے لگی کہ لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے مالکن کو ساری تفصیل بتائی کہ میری اماں 1,00,000 روپے لینے آئی تھی۔ آج میری مہندی ہے، پر اماں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اماں کہاں ہیں؟ مالکن نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی کہ تمہاری مہندی ہے، لیکن تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ اور تمہارے ہاتھوں پر تو مہندی بھی نہیں ہے۔ میں نے مایوسی سے کہا کہ اماں آئیں گی تبھی میں مہندی لگاؤں گی۔ جب وہ میری بات پر ہنس کر کہنے لگی کہ آج تمہیں حویلی کی ہی مہندی لگے گی، پہلے تم تیار ہو جاؤ اور اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا لو، پھر میں تمہیں تمہاری اماں سے بھی ملوا دوں گی۔ ان کی بات پر میں پہلے تو سوچ میں پڑ گئی کہ کیا یہ سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن مالکن بولی کہ دیکھو، دماغ پر اتنا زور مت ڈالو۔ حویلی کی مہندی کسی کسی کے نصیب میں ہوتی ہے۔ تمہاری اماں کے نصیب میں بھی اسی حویلی کی مہندی تھی، اور اب تمہارے نصیب میں بھی ہوگی۔ ان کی بات پر میں بوکھلا گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اماں بھی اسی حویلی سے مہندی لگوائیں گی، اور اب تم بھی اسی حویلی سے ہی مہندی لگاؤ۔ جاؤ اب تیار ہو جاؤ۔ ان کے کہنے پر ایک ملازمہ مجھے وہاں سے ایک کمرے میں لے گئی تھی۔ میرے ہاتھوں پر مہندی لگنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ ارد گرد بہت زیادہ جشن منایا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری مہندی تو تھی، لیکن اس حویلی میں ہی میری مہندی ہو رہی تھی۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری مہندی کا فنکشن اتنا اچھا گزرے گا۔ اب میں یہی سوچنے لگی تھی کہ میری مہندی اسی حویلی میں ہے۔ میرے ہاتھ پورے بھر گئے تھے۔ جب اس کے بعد ہی ایک ملازمہ میرے پاس آئی، جس کے پاس ایک تھال تھا، اس میں مہندی کا جوڑا پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ مالکن نے کہا ہے تمہیں یہی جوڑا پہننا ہے۔ پر نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی، پر مجھے مالکن بہت اچھی لگی تھی۔ ایک لمحے کو تو اماں میرے ذہن سے پوری نکل گئی تھی کہ میں یہاں اس مقصد سے آئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ جوڑا بھی پہن لیا تھا۔ اب تو میں بالکل ایک اپسرا کی طرح لگ رہی تھی۔ میں مالکن کے پاس گئی تو مالکن مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگی، دیکھو، اب تو تم حویلی کی بیٹی لگ رہی ہو۔ میں نے ان سے کہا، اب تو میں اپنی اماں سے مل سکتی ہوں نا؟ جلدی سے بتائیں میری اماں کہاں ہے؟ میری اماں کا ذکر سن کر مالکن کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ اچانک ہی ان کے چہرے کی خوشی غصے میں تبدیل ہو گئی تھی، جیسے وہ میرے منہ سے اماں کا ذکر نہ سننا چاہتی ہوں۔ پر میں نے دوسری دفعہ ان سے کہا کہ میری اماں کہاں ہے؟ جب وہ کہنے لگی، دیکھو، تمہاری اماں فلاں کمرے میں ہے، تم ایک چائے کا کپ لے کر اپنی اماں سے ملنے چلی جاؤ، تمہاری اماں کو اس کی ضرورت ہوگی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جلدی سے کچن میں گئی۔ ملازمہ پہلے ہی چائے بنا رہی تھی۔ ایک چائے کا کپ پکڑا اور اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے میں اس کمرے میں چلی گئی جس کا مجھ سے مالکن نے کہا تھا۔ پر جیسے ہی کمرے کا دروازہ بجانے لگی، جب اندر سے مجھے چیخوں کی آواز آئی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ آواز کس کی ہے۔ وہ جو بھی تھی کافی چلا رہی تھی اور نہ جانے کس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ یقیناً وہ کسی پر برس رہی تھی۔ میں نے وہ آواز پہچاننے کی کوشش کی، پر اگلے ہی پل میرے سر پر تو آسمان گر گیا تھا جب اس نے میری اماں کا نام پکارا تھا۔ میرا وجود سن ہو گیا تھا کہ نہ جانے اندر کیا چل رہا ہے۔ میں جان گئی تھی کہ اندر اماں موجود ہیں، پر میری اماں کو کیا ہو گیا تھا جو وہ اتنا چیخ رہی تھی؟ اس انسان کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ تم جیسے مرد کے ساتھ میری زندگی جہنم بن گئی تھی، پر میں اب اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ تم ایک ہوس سے بھرے ہوئے انسان ہو
جس کو اپنی خواہشات مٹانے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تبھی تو تم نے محلے کی لڑکیوں سے شادی کرنا شروع کر دی۔ ابھی بھی تمہارا دل اتنا نہیں بھرا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب کروانا چاہتے ہو؟ میری بیٹی کو بخش دو۔ جب وہ مرد کہا لگانے لگا اور کہنے لگا، دیکھو میری بات مان لو، ملائکہ اس حویلی کی بہو بنے گی، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ملائکہ کو اس غریب کے ہاتھ دے دوں گا؟ کبھی بھی نہیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ وہ غریب تو پیسوں کے بھوکے تھے، انہیں میں نے 1,00,000 روپے کیا دکھائے، ان کی تو آنکھیں چمکنے لگیں، اور اب دیکھ لو وہ تو تم سے 1,00,000 روپے مانگ رہے ہیں۔ پر میں جانتا ہوں کہ تم 1,00,000 روپے دوبارہ پیدا ہو کر بھی نہیں لا سکتی، اسی لیے چپ چاپ ملائکہ کو ہمارے حوالے کر دو، تاکہ وہ جان لے کہ اس کی اصل فیملی اسی حویلی میں ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے کسی کھائی میں دھکیل دیا ہو۔ میرا سانس بند ہو گیا تھا۔ میری اماں اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی اور یہ فریاد کر رہی تھی کہ پلیز ایسا مت کرو، میری بیٹی کی آج مہندی ہے، اس کے ہاتھ مہندی سے رنگے ہیں، ایسا نہ کرو، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں مت پہناؤ، وہ یہاں میں کبھی نہیں رہ سکتی۔ پر سامنے والے کو تو میری اماں کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، جب اچانک ہی ایک اور نسوانی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ آواز تو بہت بچگانہ تھی، وہ جو بھی تھی میری اماں سے کہہ رہی تھی کہ اب بس کرو، اب تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اب تمہیں اپنے شوہر کے سامنے برداشت نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو سامنے شمیم کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے شمیم سے شادی کی ہوئی ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب تھا کہ وہ اماں کی سوکن ہے۔ مجھے اب یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں واپس جانے والی تھی جب اچانک ہی سامنے سے میں نے مالکن کو دیکھا۔ میں ان کے پاس گئی۔ میں جان گئی تھی کہ یقیناً اس کا بھی مجھ سے کوئی واسطہ ہوگا، لیکن وہ کہنے لگی کہ لگتا ہے تمہیں سارے راز معلوم ہو گئے ہیں۔ پر میں ان کی بات پر چپ تھی۔ وہ بولی کہ دیکھو، حقیقت یہی ہے کہ میں تمہاری دادی ہوں، جبکہ تمہاری اماں میری بہو ہے۔ تمہاری اماں نے کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کیا تھا۔ جب سے اس کی شادی میں نے اپنے بیٹے سے کروائی تھی، تمہاری اماں نے تو تباہیاں مچائی تھی۔ تمہاری اماں شروع سے ہی ہم سے الگ ہو گئی تھی، اس نے تمہیں ہم سے چھین لی۔ دیکھو، تمہارے ابا بہت اچھے تھے، وہ تمہیں دن رات یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ جیسے ہی اس مالکن کی میں نے یہ بات سنی تو مایوسی سے اپنا منہ پھیر لیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ جب وہ مجھے اپنی بات کا یقین دلوانے لگی کہ دیکھو، تمہارے ابا نے 4 شادیاں تو کی ہیں، لیکن کبھی بھی تمہیں نہیں بولے، وہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ تمہارے بچپن میں ہی انہوں نے تمہاری منگنی تمہارے کزن سے طے کر دی تھی، جو اس حویلی کا اگلا سردار بنے گا۔ تمہاری اماں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتی تھی کہ تم سب سکھ چین کی زندگی جیو۔ انہوں نے اپنی زندگی کی خود چھینی ہے، انہوں نے وہ کٹھن راستہ خود چنا ہے جس پر اب وہ چل رہی ہیں۔ پر میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن تمہاری اماں ضرور اس حویلی آئیں گی، کیونکہ سب غریب لوگ ادھر آ کر ہی کماتے ہیں۔ تمہاری اماں بھی یہاں آ کر کام کرتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میں زار و قطار رونے لگی تھی، جب اچانک ہی پیچھے سے اماں کی آواز آئی۔ میں اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اماں کہنے لگی، دیکھو یہ لوگ بہت ظالم ہیں، میں کبھی بھی تمہارا سایہ بھی ان لوگوں پر نہیں پڑنے دیتی تھی، تبھی تو میں تمہیں حویلی آنے سے روکتی تھی۔ اتنے میں شمیم کی چیخ نے پوری حویلی میں کوہرام برپا کر دیا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی شمیم کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً ہی ایک دائی کو بلایا تھا۔ دائی نے کچھ دیر بعد ہی یہ خوشخبری سنائی کہ بیٹا ہوا ہے۔ تو میرے ابا نے پوری حویلی میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ابا نے اتنی شادیاں کیوں کی تھیں، کیونکہ انہیں وارث چاہیے تھا۔ ہر کوئی شمیم کی بلائیں لے رہا تھا۔ شمیم کے نخرے آسمان کو پہنچ چکے تھے۔ مجھے کہنے لگی کہ معاف کر دو، میں نے تم سے یہ بات چھپائی کہ میں تمہاری ستیلی اماں ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس وجہ سے ہماری دوستی کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ پر میرے شوہر بہت اچھے ہیں، میں اس حویلی میں راج کرتی ہوں، لیکن یہ راز کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ تبھی میں شام کو واپس آئی، گھر آ گئی تھی۔ مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی۔
جس عورت نے میری اماں کی جگہ لی تھی، مجھے ساری عورتوں سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب ایک قدم بھی وہاں نہیں رکھوں گی۔ اماں کو ساتھ لے کر میں واپس چلی گئی تھی، لیکن جیسے ہی حاکم کی اماں نے مجھے واپس آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی کہ 1,00,000 روپے کدھر ہیں؟ میری اماں تو بس سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے آپ کے بیٹے سے کوئی شادی نہیں کرنی، اسی لیے 1,00,000 روپے ہم آپ کو بالکل نہیں دیں گے۔ سب مہمان میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اماں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، 3-4 دن تک میں انتظام کر دوں گی، لیکن پلیز یہ شادی نہ رکوانا، ورنہ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس سے کون شادی کرے گا؟ آج کل کے زمانے میں تو کوئی شادی ہی نہیں کرتا، لیکن اسے تو بس 1,00,000 روپے کی پرواہ تھی۔ تبھی وہ وہاں سے چلی گئی۔ سب مہمان چلے گئے تھے تو اماں مجھ پر بولنے لگی کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے اماں کو کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب اس بات کی فکر نہ کریں کہ زمانے والوں کو کیا جواب دیں گے۔ لیکن اماں فکر مندی سے بولی کہ دیکھو، اب مجھے کام بھی نہیں ملے گا، میں اب واپس حویلی بھی نہیں جا سکوں گی۔ اسی وجہ سے اس عورت نے مجھے کام پر رکھا تھا تاکہ ایک نہ ایک دن مجھے ترس آ جائے اور میں تمہیں واپس حویلی بھیج دوں، پر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں آخر آپ کیوں نہیں چاہتی کہ میری زندگی بھی عیش والی ہو، میں اس حویلی پر راج کروں؟ اماں کہنے لگی، خبردار، جو تم نے حویلی جانے کی بات کی، تم وہاں عیش نہیں کرو گی، بلکہ تمہیں وہاں تڑپا تڑپا کر مارا جائے گا۔ میں نے اماں سے کہا، نہیں اماں، وہ مالکن جو میری دادی ہیں وہ تو مجھے اتنا پیار کر رہی تھی، دیکھیں میرے ہاتھوں پر جو مہندی ہے وہ بھی اسی حویلی میں لگی تھی۔ اماں کہنے لگی، دیکھو جو دکھتا ہے ویسا بالکل نہیں ہوتا، وہ یقیناً تمہیں جھانسا دے رہی تھی تاکہ تم ان کے بارے میں اچھا سوچو، اور دیکھو تم ویسا ہی سوچ رہی ہو، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ تم حویلی جاؤ، لیکن اگر تم حویلی چلی گئی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، کیونکہ تمہاری دادی یہی سمجھتی ہیں کہ تم میری ناجائز بیٹی ہو۔ یہ بات سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ میں اماں کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اماں سے کہنے لگی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جب انہوں نے مجھے اپنی داستان سنائی، کہنے لگیں کہ میں 15 سال کی تھی، میں بہت خوبصورت تھی، میرے لیے رشتوں کی لائن لگ گئی تھی، لیکن میں بہت لاڈلی تھی۔ میرے اماں ابا یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیا تھا کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچپن کے دوست ریحان سے شادی کروں گی۔ ریحان بہت ہی اچھا تھا، ہم دونوں کی بہت اچھی بنتی تھی، میں بھی اس سے محبت کرتی تھی، ریحان بھی میرے لیے یہی جذبات رکھتا تھا۔ اماں ابا بھی راضی ہو گئے تھے۔ ان کے راضی ہونے پر تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی تھی۔ ہمارے بیچ کوئی دیوار نہیں تھی، کسی کی روک ٹوک نہیں تھی۔ اب میں ہوا میں اڑتی تھی، کیونکہ مجھے میرا منچاہا جیون ساتھی ملنے والا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی، کیونکہ میرے گاؤں میں کوئی لڑکی نہیں تھی جس کو اس کا منچاہا ساتھی ملا ہو۔ اسی وجہ سے ساری لڑکیاں مجھ پر رشک کرتی تھیں۔ لیکن ایک روز ریحان مجھ سے کہنے لگا، دیکھو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس دن اس کی سالگرہ تھی۔ میں اس کی بات کا مطلب جان گئی تھی۔ میں آزاد خیال لڑکی تھی، پر میں نے اسے منع کیا کہ میں شادی سے پہلے تم سے نہیں مل سکتی۔ جب ریحان کہنے لگا کہ تم مجھ سے نہ ملی تو مجھے ایسا لگے گا جیسے تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے۔ یہی سوچ کر میں نے دل پر پتھر رکھا اور اپنی اماں کو بتائے بغیر ریحان سے ملنے چلی گئی۔ شاید یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ میں نے اماں ابا کو بالکل بھی نہیں بتایا تھا۔ ریحان مجھے جس جگہ لے کر گیا تھا وہ ہمارے گاؤں کا پچھلا علاقہ تھا، جدھر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے سارا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی جب اچانک ہی مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا، جیسے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اس سے دور ہونے لگی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ریحان اور میرے بیچ کچھ ہوتا، جب ابا اوپر سے آ گئے تھے، نہ جانے ابا کیسے آ گئے تھے، مجھے آج تک نہ پتہ چلا، پر تمہارے نانا مجھ پر بہت غصہ ہوئے۔ انہوں نے مجھے بازو سے کھینچا، کیونکہ ان کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ وہ مجھے گھر لے آئے تھے، مجھے مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ زندگی میں مجھے پہلی مار پڑی تھی۔ مجھے افسوس نہیں تھا کہ مجھے ابا نے مارا ہے،
پر افسوس یہ تھا کہ ابا نے مجھے اس سب کی وجہ سے مارا ہے۔ ابا نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری شادی ایسے لڑکے سے نہیں کروں گا جس کے اندر ہوس کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اسی لیے فوراً ہی ابا نے حویلی کے بیٹے سے میری شادی فکس کر دی۔ پر پورے محلے میں بات پھیل گئی تھی کہ میں بد کردار لڑکی ہوں، کیونکہ میں نے پہلے سے ہی کسی کے ساتھ چکر چلایا ہے۔ پر تمہاری دادی مجھے بہت پہلے سے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اسی لیے ابا کی منتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے سے میری شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، اور یوں میں ان کی بہو بن گئی تھی۔ پر میری زندگی قیامت بن گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی تمہارے ابا نے مجھے یہ طعنہ دیا تھا کہ میں بد کردار ہوں۔ وہ ابا روز مجھے یہی کہتے تھے کہ تم نے تو نہ جانے کہاں کہاں منہ مارے ہیں۔ مجھے روز طعنے ملتے تھے۔ اس حویلی سے مجھے وحشت ہوتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میں وہاں پر ساری زندگی نہیں گزار سکوں گی۔ اگر میں نے ساری زندگی گزاری تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی تھی۔ یہ خبر میرے لیے بہت سکون کا باعث تھی۔ پر تمہارے ابا کہنے لگے کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے، لیکن میں جان گئی تھی کہ میرے پیٹ میں جو جان پل رہی ہے وہ بیٹی ہے۔ جیسے ہی تمہارے ابا کو بتایا کہ میری بیٹی ہے تو وہ اب یہ کہنے لگے کہ یقیناً یہ نشانی بھی اسی عاشق کی ہے جس کے ساتھ منہ مارا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا ضمیر زندہ ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی زندگی عذاب میں نہیں ڈالوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو اس حویلی میں پیدا کیا اور اس کی پرورش یہاں کی تو وہ بھی میری طرح یہ سارے عذاب برداشت کرے گی اور اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں وہاں سے دور چلی جاؤں گی اور اپنی بیٹی کے لیے یہ سب کچھ برداشت کروں گی۔ جیسے ہی میرا آخری وقت آیا تو میں نے اس دائی کی بہت منتیں کی تھیں۔ اس کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس طرح اس نے مجھے بھگانے میں میری مدد کی۔ میں حویلی سے نکل آئی تھی۔ اب کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے واپس حویلی لے جاتا۔ پر تمہارے ابا نے بھی قسم اٹھا لی تھی کہ وہ مجھے کبھی طلاق نہیں دیں گے۔ اس طرح میں ان کی بیوی بن کر ان سے دور ہی رہی تھی۔ میں تمہاری پرورش بھی کی تھی، لیکن تمہارے ابا نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں تو میں تمہاری شادی ان کے کزن کے بیٹے سے کروا دوں۔ پر میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ تم وہاں جاؤ، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ تو یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر تم وہاں چلی گئی تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، کیونکہ وہ کبھی بھی تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانیں گے۔ میں نے تمہاری پرورش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اسی لیے جب بھی تم حویلی کا ذکر کرتی تھی تو میں تمہیں چپ کروا دیتی۔ یوں ہی ایک روز تمہارے ابا نے بیٹے کی خاطر شمیم سے شادی کر لی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ تمہاری سہیلی ہے اور اگر تمہیں پتہ چل گیا تو تم اس سے دور ہو جاؤ گے، اسی لیے میں نے بھی تم سے یہ بات نہیں کہی۔ اماں نے جیسے ہی اپنی داستان سنائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، پر میں اس کے گلے لگ گئی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اماں نے میری خاطر بہت قربانی دی ہے۔ اماں سے مشورہ کر کے ہم نے وہ محلہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہم لوگ شہر چلے گئے تھے۔ اماں اب شہر میں بھی وہی کام کرتی تھی، پر اب فرق اتنا تھا کہ ہم سکون سے رہ رہے تھے۔ ہمیں کسی چیز کا یا کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔